الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک دانت بالاسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا وہ اس کی احتیاج بھی اسی کی دی ہوئی ہے، وہ خوب واقف ہے۔ جس کو جہاں جو ضرورت ہے اللہ کریم اسے وہ عطا فرماتے ہیں، یہ شان ربوبیت ہے۔ آپ ان علوم کو دیکھیں جو حیات سے متعلقہ وہ حصے ہیں جنہیں اللہ کریم تخلیقی طور پر عطا فرماتے ہیں، تو آپ کو ہر جاندار میں اس کی ضرورت کا علم جو ہے وہ محسوس ہوگا، دکھے گا، اس کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں نظر آئے گا۔ پہلے یہی مثال آپ ایک چونٹی سے لیں اور اسی کو زمین پر بسنے والے آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہاتھی بڑا وجود رکھتا ہے، اس تک چلے جائیں، چونکہ اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے۔ سارے جانور جو ہیں انہیں جو دودھ والے ہیں ان کے بچوں کو پچھلی دو ٹانگوں کے نیچے دودھ ملتا ہے، اور ہاتھی وہ مخلوق ہے کہ جس کے بچہ اپنی ماں کے اگلے دو ٹانگوں میں دودھ پیتا ہے، اور اللہ کریم اسے تخلیقی طور پر جو اس کی ضرورت ہے اس نے کیسے پوری کرنی ہے۔ ہتھنی کا بچہ کبھی پچھلی ٹانگوں میں اپنی خوراک تلاش نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ماں کے سینے پر آ کر اپنی خوراک تلاش کرتا ہے۔ اب اس نوزائیدہ کو کس نے سکھلایا کہ تیری خوراک اللہ کریم نے کہاں پیدا فرمائی؟ ایک ہرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے وہ کیفیت اور حال کہ اس نے درندوں سے کیسے بچنا ہے تخلیقی طور پر ملتا ہے۔ اسے چھپ کر بیٹھنا پڑے تو چھپ جاتا ہے، اور اگر پہلا دودھ اسے مل جائے تو وہ اتنا تیز دوڑتا ہے کہ عموماً پکڑا ہی نہیں دیتا۔ اسی کے مقابل آپ دیکھیں تو جہاں درندے کے بچے ہیں وہ کتنے ہی دنوں آنکھیں نہیں کھولتے، ایک جگہ پڑے رہتے، کیوں؟ انہیں خوف نہیں، انہیں جو ضرورت ہے وہاں میسر ہے، اور جسے بھاگ کر جان کا تحفظ کرنا ہے اللہ کریم نے اس طرح کے علوم اسے عطا فرمائے ہیں، وہ اس سے استفادہ کر رہا ہے، اور جس کی نہیں ضرورت اسے جو حصے عطا فرمائے ہیں اس کی زندگی کی وہی ضرورت ہے۔ اسی طرح زندگی میں جو اسباب ہیں یہ لازم ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ حیات کے لیے سانس لینا ضروری نہیں تو یہ درست نہیں، کوئی یہ کہے کہ حیات کے لیے خوراک ضروری نہیں تو یہ درست نہیں، کوئی یہ کہے کہ حیات کے لیے نیند ضروری نہیں تو یہ درست نہیں۔ اللہ کریم کی جتنی بھی مخلوق زمین و آسمان میں اللہ کریم نے اس عالم آب و گل، اس فانی جہان کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ تو جہاں کی بات کی جائے اور جہاں تک کی بات قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ہر مخلوق اللہ کریم کا ذکر کرتی ہے۔ اس کا اپنا انداز ہو سکتا ہے، اس کی اپنی زبان ہو سکتی ہے، لیکن ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اور انہی آیات کریمہ کے تحت جب علماء کرام بحث فرماتے ہیں تو وہ حیات جو بالعموم حیات ہے نا، مکلف سے ہٹ کر ان کی حیات کا سبب ہی اللہ کی یاد ہے کہ جہاں انقطاع آتا ہے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کی بقا ہی اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ساری ضروریات زندگی کا علوم اللہ کریم نے ہر ایک کو عطا فرمایا، اور ہر ایک جو اللہ نے اسے انداز عطا فرمایا اس کے تحت اس کا ذکر کر رہا ہے۔ پیچھے بچتی ہیں دو مخلوق، وہ جسے اللہ کریم نے یہ حصہ عطا فرمایا کہ اسے استعداد بالعموم جو زندگی ہے اس سے بڑھ کر دی۔
ان میں پہلا حصہ جو ہے وہ جنات کا ہے، جو بنی نوع انسان سے پہلے اللہ کریم نے زمین پر بسائے۔ ان کی ضروریات زندگی میں جو حصے لازم ہیں وہ ہیں، لیکن انہیں یہ اختیار دیا ہے اللہ کریم نے، یہ سمجھ دی ہے، یہ عقل اور شعور دیا ہے کہ وہ اللہ کریم کی ذات کو پہچان سکیں اور اس پہچان کے ساتھ حق کو سمجھتے ہوئے اختیار کریں اور اس اختیار کرنے پر قائم رہیں۔ پھر دوسرا حصہ جو مخلوق کا ہے، جسے اللہ کریم نے افضل الخلق پیدا فرمایا ہے، جسے اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، جس کی حیات عمومی نہیں ہے۔ اگر ہوا، آگ، مٹی، پانی کی بات کی جائے، اس کے تبخیر سے نفس تک کی بات کی جائے، اس کی حیات ان حصوں سے کلی جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ یہی حصے اسے ملتے ہیں، ماں کے پیٹ میں پورا وجود ہو جاتا ہے، لیکن اس میں حیات کی رمق نہیں آتی، تاں کہ اللہ کریم اس میں روح نہیں عطا فرماتے۔ اب یہ جو باقی حصے جن سے وجود انسانی اللہ کریم نے تخلیق فرمایا، یہ آپ کو جہان فانی سے ملیں گے۔ جس جہان فانی کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، اس سے یہ حصے اللہ کریم نے استعمال فرمائے، اس کی اپنی مرضی۔ لیکن جو حیات اسے بخشی وہ عالم امر سے بخشی، اور امر کو فنا نہیں ہے۔ وہ امر پر جب بات کریں گے تو یہ اللہ کریم کی صفت ہے، اور جیسے اللہ کریم کی ذات ایسے اس کی صفات۔ وہاں جب بات آئے گی تو حدود و قیود تو کجا ان حصوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کفار سوال کرتے اور مقصد سمجھنا نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایسے سوال لائے جائیں جن کا جواب نہ دیا جا سکے تو ہم اعتراض اٹھا سکیں۔ ایسی سوالات کے لیے وہ علماء یہود سے رابطہ کرتے، وہ مدینہ منورہ تک کا سفر کرتے، وہاں سے سوال لاتے۔ تو انہی طرح کے سوالوں میں ایک سوال روح سے متعلق، کہ روح سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے وہی فرمائی، قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے امر سے ہے۔ تمہارا اتنا شعور نہیں، اتنی حدود نہیں سمجھ کی کہ تم اسے سمجھ پاؤ، اتنا کافی ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ روح عالم امر سے۔ اب اس لطیف ترین شے کو اللہ کریم نے ٹھوس وجود سے کیسے منسلک فرمایا، یہ بھی اس کی اپنی شان ہے، دست قدرت ہے۔ تھا نہیں، اسے ہونا عطا فرمایا، اور جو یہ روح منسلک فرمائی، جب بات امر کی آتی ہے تو اسے کلی فنا نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں نا، کل من علیہا فان، عرشوں تک کی وسعتوں تک بات جائے، لیکن جب خلق کی بات آئے گی تو خلق کے بارے میں قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، کس کا کتنا وقت ہے، اللہ کریم کو کتنا منظور ہے، یہ وہ بہتر جانتے۔ لیکن اس فانی جہان کی ساعتیں تمام ہو جائیں، موت واقع ہو جائے، وجود کی حیات اور رمق جو حیات کی ہے اس کا انقطاع آ جائے، لیکن ہمیں دین ارشاد فرماتا ہے، ہمیں اللہ کریم نے بتایا ہے، ہماری رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ہمارے ایمانیات میں بنیاد ہے ایمان بالآخرہ۔ تو سمجھ آئی، انسان منتقل ہوا ایک جہان فانی سے حیات برزخیہ میں منتقل ہوا۔ وہاں کیسا جہان ہے، کیا کچھ ہوگا، قرآن و حدیث میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے وہ ہمارے جو جاننے کی ضرورت ہے اس کے لیے کافی۔ اب جب وہاں سے سور پھونکا جائے گا اور جو یہاں ہیں یا جو منتقل ہو چکے ہیں، ہر کوئی اللہ کریم کے حضور حاضر ہوگا۔ کتنی خلائق ہے جن کی حیات یہاں پوری ہوگی، کتنی ایسی ہے جس کے
معاملات رہ جائیں گے، لیکن ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جن کے معاملات نہیں ہوں گے وہ تمام ہو جائیں گے، جن کے معاملات ہوں گے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اس کا بھی حساب وہاں ہوگا، اسے وہ قوت دی جائے گی تاکہ وہ اپنا بدلہ لے، لیکن معاملہ تمام فرما دیا جائے گا، کوئی شے بچے گی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کریم کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ تھا نہیں، اس نے ہونا عطا فرما اور اس ہونے کو پھر دوام عطا فرما دیا۔ یہ مخلوق پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، دنیا میں وجود ظاہر ہے، مکلف ہے، روح تحت ہے، برزخ میں روح پر وارد جو شے ہوگی وہ وجود پر اثر کرے گی، آخرت میں دونوں حصے برابر آ جائیں گے، لیکن جیسے یہاں زندگی بسر کی ویسے نتائج پائے گی یہ مخلوق، لیکن رہے گی عبدالآباد۔ اب اسے جو ضرورت اس کی اللہ نے دی ہے، اور جہاں تخلیق کے مقاصد میں بات آتی ہے تو اللہ کریم نے اس کی تخلیقی مقاصد میں اپنی عبادت ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ اب اس عبادت کے مقصد کو اللہ کریم نے سے سمع و بصر و افدا، قرآن کریم یہ 3 حصے بیان فرماتا ہے، لعلکم تشکرون، یعنی ایسا حصول تمہیں ہو جس سے تم شکر گزاری تک پہنچ سکو، تمہیں وہ احساس جو مخلوق کا ہے نصیب ہو، تمہیں وہ حصے نصیب ہوں کہ تمہیں خالق سے آشنائی نصیب ہو۔ پھر جو استعداد رب کائنات نے اسے عطا فرمائی ہے، اس استعداد میں یہ نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر ان زمین و آسمانوں کی وسعتوں سے نکل جائے اور کارگاہ حیات کی کلی معنوں کو سمجھ پائے، ذات باری تعالیٰ کو ایسا سمجھ پائے کہ اسے کیا پسند ہے اور کس چیز کو وہ ناپسند فرماتا ہے۔ میری ضرورت سے متعلق جاننا مجھ سے پہلے کیا ہے، قالوا بلا، اور میری ضرورت کا مجھ سے آج کے وقت کے بعد جاننا کیا ضروری ہے، جہاں ہر کوئی صف بستہ اس کے حضور اپنے حساب کو لیے کھڑا ہوگا۔ تو اس نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، کلام ذاتی سے نوازا، وہ ضروریات جو اس عالم آب و گل سے باہر اس مخلوق کی ضرورت تھی، رب کائنات نے کلام ذاتی سے اسے وہ عطا فرمائی۔ اب عمومی علوم کو دیکھو، جو ضرورت ہے وہ تو میں نے عرض کیا ایک چیونٹی کو بھی نصیب ہے، اس کی جو ضرورت اور اسے جو خصوصیت، خصوصی سمجھ کی، شعور کی دی ہے، جس سے متعلق قرآن کریم دعوت دیتا ہے کہ گرد و پیش دیکھو، زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھو، بارش کے برسنے کو دیکھو، گھاس کے پھوٹنے کو دیکھو، اس کے سبزے سے واپس خاک ہونے تک کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی کہ کوئی ذات ہے جس دست قدرت میں یہ نظام حیات۔ اب وہ کیا پسند فرماتا ہے، اس کے لیے اس نے اپنا کلام عطا فرمایا، ایسا سکھانا کہ اختیار بھی کیا جائے، انسانی حیات میں رہتے ہوئے تمام تر مسائل مصائب کے ہوتے ہوئے احکامات باری تعالیٰ پر عمل پیرا ہونا ممکن ہے۔ اس کی مثال انبیاء اور رسول دیتے ہیں، پھر وہ اپنے سامنے تربیت فرماتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو سجدہ نہیں کراتے، سجدہ اللہ جل شانہ کے حضور کراتے۔ مخلوق کو اللہ سے شناسائی نصیب ہونے کا ذریعہ اللہ نے یہ بنایا۔ اب جب وہاں بات آتی ہے تو اللہ کریم نے جب فیصلے کا اختیار دیا ہے تو پھر اس پر زبردستی نہیں فرمائے گی۔ اگر اللہ چاہتے، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ چاہتے تو یہ تقسیم نہ ہوتے، بام جگڑتے نہیں، سارے ایک ہی جماعت ہوتے، آیت ہے قرآن کریم۔ لیکن جن مسائل میں یہ الجھ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ان میں اللہ کریم فیصلہ فرما دیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا نہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے آج اس نے یہ موقع دیا ہے کہ اس شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے
حق کی پہچان کرے، حق کی پہچان کے ساتھ اس کا اقرار کرے، اسے اختیار کرے اور اس پر قائم رہے۔ یہ استعداد دی ہے اس نے۔ اگر وہ نماز کو نیند کے ساتھ منسلک کر دیتا تو کوئی ایسا نہ تھا جو عشاء نہ پڑھتا۔ اگر وہ فجر کو خوراک کے ساتھ باندھ دیتا، سانس کے ساتھ باندھ دیتا، تو کون تھا جو چھوڑ دیتا؟ یہ جو سارے بڑے بڑے منکر ہیں، خدائی کے دعوے دار ہیں، قیامت کے روز جب یہ اعلان ہوگا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اس دن کیوں نہیں اعلان کریں گے کہ نہیں میری خدائی ہے؟ کوئی یہ نہیں کر سکے گا کہ جب سور پھونکا جائے کہ میں میدان حشر کو نہیں جاتا۔ آج ہم کہتے ہیں نا میں مسجد میں نہیں جاتا، اس دن کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ بندی بدائی ہر شے، قرآن کریم فرماتا ہے اتنی مخلوق میں تو کوئی آواز نہیں سن پائے گا سوائے خسر پسر کے کہ اب کیا بنے گا۔ جسے وہ چاہے گا اسے سجدہ نصیب ہوگا، جسے شرف قبولیت نہیں ہے وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ جو بڑی آنکھیں تیز کی بات کرتا ہے وہ اندھا اٹھے گا۔ جسے اپنے کلام پر ناز ہے لیکن حق گوئی پر نہیں آیا، اس کی زبان گنگ ہوگی۔ اس کی مرضی جسے عطا فرمائے اسے اپنا کلام عطا فرمائے گا، جس پر اس کی عطا ہوگی اسے اپنی زیارت نصیب فرمائے گا۔ فرماتا ہے قرآن کریم کہ جنت میں بے شمار اللہ کریم چیزیں عطا فرمائے گا اور اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ہر شے سے جو شے بڑھ کر ہے وہ دیدار باری تعالیٰ ہے۔ وہ کیسے خوش بخت ہوں گے جنہیں یہ دیدار نصیب ہوگا، وہ کیسے خوش بخت ہوں گے جنہیں ہر عرصے میں نصیب ہوگا، کس درجے کا کہاں نصیب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ شناسائی اور آج کی سمجھ کہ اس شناسائی جہاں کی دی جا رہی ہے، آج کے عمل کا صحیح اور غلط کی پہچان اور اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اس اللہ کی رضا کے لیے تیار کرتے ہوئے اس راہ کا مسافر ہونا اور اس پر قائم رہنا، یہ استعداد ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی لیے وہ منزل جو ہے وہ ارشاد فرمائی، تیری یہ منزل نہیں ہے کہ تو یہاں زندہ اور مردہ آباد میں پھنسا رہے، تو اپنی آنا کا غلام ہو جائے، تو دولت دنیا کے جمع کرنے میں اس طرح لگ جائے کہ تو آخرت کو بھول جائے۔ نہیں، اس نے تجھے تیری معراج یہ دی ہے کہ تجھے تو ایسی رہائش دوں گا جہاں اللہ کی رضا والے بندے رہتے ہیں، جو اس کے مقربین کی رہائش ہوگی تجھے تو وہ رہائش دوں گا۔ تیرے لیے کوئی سایہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے ڈھل جاننے کا خوف ہو، تجھے موسم کی حدت کی بات آئے یا اس کی سردی کی بات آئے، تجھے تکلیف وہ موسم کی کیفیت بھی نہیں دے گی۔ یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ تو جب بات دین کے اختیار کرنے کی آتی ہے تو معزز سامعین کرام یہ آیہ کریم ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو دین کی دعوت دی جا سکتی ہے، اس میں استعداد موجود ہے۔ کسی کو اس کے سر پر تلوار رکھ دی جائے کہ پڑھ کلمہ، یہ اجازت نہیں۔ لیکن اس میں دو مزید پہلو ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے اپنی خواہش یا مرضی پر جو موضوع اپنا رکھے ہیں ان میں ایک موضوع یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے لا اکراہ فی الدین، تو یعنی جس کا جو دل ہے کرے، تم اس پر دین کی بات کیوں کرتے ہو؟ دوسرا پہلو کہ جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں بے دینی اور بے عملی اس پر نفاذ قانون کا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اس کا ذاتی حق ہے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ دین میں زبردستی اگر ان معنوں میں ہوتی تو جہاد کی آیات نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جہاد میں شریک نہ ہوتے، پھر بات غزوات کی نہ ہوتی، سرایا کی نہ ہوتی۔
اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کی آیات نہ ہوتی۔ اگر منوانا اس معنی میں ہوتا تو پھر بات جزیے کی نہ ہوتی، قرآن کریم جزیے کا نہ ارشاد فرماتا۔ یہ تو رہا اس سوال کا جواب کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دینی حصے میں آپ نہیں سختی کر سکتے، اس کا ترجمہ جو ان معنوں میں لیا گیا یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی اصول، قرآن کریم، اس کا نزول اور اس کی حدود و قیود، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا۔ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، کسی نے نہیں سنا، وراء الورات آپ پر شان نزول ہے قرآن کریم، لیکن اس کی تبلیغ اعلانیہ ہے۔ اسی طرح جب بات آتی ہے ذاتی اعمال کی، تو اگر ایسا ہوتا تو منکرین زکوٰۃ سے متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ فرماتے کہ زکوٰۃ کے اونٹ کی جو رسی ہے وہ بھی اگر کوئی نہیں دے گا تو ہم لیں گے وہ رسی۔ زکوٰۃ کے جانور نہیں، اس جانور کی جو رسی ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، اگر اس سے بھی کوئی انکار کرے گا تو اس کے خلاف جہاد ہوگا۔ کتنے آرام سے ہم نماز چھوڑتے ہیں، کبھی بے نماز پر۔ اب بے نماز اسے نہیں کہیں گے جو ایمان صاحب ایمان نہیں ہے، تو ایمان ہی نہیں لایا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ جب موت وارد ہوگی فرشتے اس وقت اس سے پوچھیں گے فیما کنتم، اس کے حساب کتاب کی بات اور معاملہ اور ہوگا۔ لیکن جب بات ایمان والوں کی آئے گی معزز سامعین کرام، تو بے نماز جو دانستہ نماز چھوڑ دے، شریعت اسلامی کا نفاذ ہو تو اس کے لیے سزا ہے۔ یہ وہ نہیں کر سکتا کہ میری مرضی، اس نے اپنی مرضی اختیار کی دین اسلام کو اختیار کرنے میں، اب وہ پابند ہے دین اسلام کا۔ اور بے نماز سے متعلق ائمہ کرام کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں، یہاں تک ارشاد ہے کہ اگر دانستاً بے نماز نہیں پڑھتا، اسی ضد پر رہتا نہیں پڑھتا، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اور اس پر کلی اتفاق ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، نہیں پڑھتا مر جاتا ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنے آرام سے نماز چھوڑتے۔ یہاں پھر بات ہے، لیکن دین کے داخلے کی وہ ہر ایک کو اللہ نے موقع دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تمہاری مرضی ہے بھائی، کوئی شکر گزار ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا نا۔ لیکن جب بات دین اور اس کے نفاذ کی آتی ہے، اسی لیے تو یہ سب کی جان جاتی ہے نا کہ پیر صاحب اور مرید صاحب ایک صف میں ہوں گے، حکمران اور عوام ایک جگہ بیٹھے ہوں گے، اس لیے تو سب کی جان جاتی ہے نا۔ عامت الناس کو تو حصول ہے، جنہوں نے اپنے لیے ایسی جگہ بنا رکھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو الگ مخلوق تصور کرتے ہیں، انہیں محسوس ہوتا ہے اگر دین آ گیا تو پھر تو مساوات ہوگی۔ باہر سے سفیر آیا، اس نے کہا امیر المومنین کو ملنا ہے، تو بڑے ملکوں سے آیا، مدینہ منورہ میں آیا، سوچتا ہوا یہاں کے بھی کوئی شہنشاہ کا محل ہوگا جو دور سے آبادیوں میں نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھا عام سا گاؤں ہے، دیہات ہے، چھوٹے چھوٹے کچے مکان ہیں، کہاں ہے بھائی؟ آیا پوچھا تو کہا جی محل تو نہیں ہے، اس طرف ہے امیر المومنین کی رہائش۔ ادھر گیا، نہیں، پوچھا امیر المومنین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس طرف دیکھو، اس طرف نکلے ہیں۔ آگے گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ریت پر سو رہے ہیں، جس کھجی کے سائے میں سوئے تھے، کھجور کا تنہ تو چھوٹا ہے نا جی، سورج ڈھلا، وہ سایہ ہٹ گیا، پسینے سے شرابور ہیں، قطرے ریت میں گر رہے ہیں اور سوئے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر المومنین۔ پھر جو آج کا ہمارا حکمران ہے، اسے نظر آتا ہے کہ مجھے
اسی طرح دھوپ میں ریت پر سونا جو ہے وہ میرے لیے لازم ہوگا، چاہے جائے کہ میں محلات میں زندگی بسر کروں، خواہشات نفسانی کی تکمیل نہیں کر پاؤں، اس لیے تو یہ بھاگتے ہیں۔ دین تو حقوق دلاتا ہے، انصاف قائم رکھتا ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملک میں جہاں فیصلے کی بات آتی ہے وہاں امیر المومنین کو بھی اگر قاضی کے پاس پیش ہونا پڑے تو اسے جواب دینا پڑتا ہے، اور ہمارا قاضی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین سے مراد ہے جس کا جو دل ہے وہ کر لے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے معاشروں میں امن کیوں نہیں، یہاں سکھ اور سکون کیوں نہیں؟ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہے، اور اس آیت کو جسے اللہ نے عطا فرمایا اور اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا اسے وہاں بیان کر رہے ہو جہاں شان میں گستاخی تو ہو سکتی ہے، دینی پہلوؤں کی تکمیل نہیں ہے۔ قاضی کا نام قاضی رکھ دینے سے کوئی قاضی و قضاب نہیں ہو جاتا تاکہ اس میں حکم شریعت کا داخل نہ ہو۔ تو جہاں جہاں ہم نے نام رکھے ہوئے، اب اپنا میرا سب کا نام دیکھے مسلمان نام نہیں ہے، تو سارے سود میں گلے تک دھنسے ہوئے نہیں ہیں۔ ان ناموں کو سود میں دھس جانا، کیا یہ مقام ہے ان ناموں کا؟ جنہیں یہ نام نصیب ہو ان کا یہ مقام ہے کہ نہیں؟ تو جب بات آتی ہے عمل اور بے عملی کی، کوئی نماز چھوڑے گا تو حکمران کی ذمہ داری ہے، اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تجھے اختیار تھا اور تیرے اختیار میں لوگوں نے دانستہ نماز چھوڑی، تو نے کیوں دین کا تحفظ نہیں کیا؟ یہاں بات آتی ہے کہ کہاں اطلاق۔ لیکن جب بات آتی ہے غیر مسلم کی، اپنے جھنڈے کو دیکھو، آج تو ہمارے بچے اس سے بھی نابلد ہو چکی ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ سبز رنگ کا مطلب کیا ہے اور سفید رنگ کا کیا مطلب۔ یہ پتہ ہے سفید رنگ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ سبز پرچم اسلام مسلمان کی پہچان ہے، اور اس کے تحت سفید رنگ میں کوئی غیر مسلم ہو تو اس کا بھی تحفظ ہمارے ذمہ ہے۔ تاریخ انسانی شہادت دیتی ہے کہ اگر غیر مسلم یعنی دوسرا مذہب کا اسے بھی کلی طور پر دنیا میں کہیں انصاف نصیب ہوا ہے تو وہ خلافت اسلامیہ میں نصیب ہوا ہے۔ اس کے اصول اللہ کریم نے انسانی حقوق ہر ایک کو دیے ہیں۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کا مال کوئی غیر مسلم ہے تو غصب کر لیا جائے کہ اس کا غیر مسلم ہے اس کا غصب کرتا ہوں، نہیں کر سکتے ہو۔ انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ دینی احکامات وہ ہیں جو دنیا میں نہیں جھٹلائے جا سکتے۔ عمومی زندگی میں دیکھو، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں جھوٹ کو دنیا کی کوئی قوم یہ نہیں کہتی کہ یہ عمل درست ہے۔ کسی کی شے چھین لینے کو، ڈکیتی کو کوئی نہیں کہتی کہ یہ اعلیٰ کام ہے۔ تو عمومی زندگی سے متعلق جو دینی احکامات ہیں وہ تو غیر مسلم بھی ان کو اعلیٰ کہتے ہیں، جو مان نہیں رہے اسلام کو لیکن کہتے ہیں اعلیٰ، چونکہ ہے جو اعلیٰ۔ اب دن میں کوئی کہے نہیں رات ہے تو وہ اسے کوئی لوگ اعتراض کریں گے، لیکن جو کہے گا رات ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا اکراہ فی الدین۔ پھر اس کا ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں۔ اکراہ، یہ جو ہے نا اکراہ، یہ ہے زبردستی، زور زبردستی۔ زور زبردستی سوچ سے ہوتی ہے یا عمل سے ہوتی ہے؟ اب میں سوچوں میں بڑی زبردستی کر رہا ہوں لیکن میں ہاتھ نہ اٹھاؤں تو زبردستی ہو پائے گی؟ ظاہری پہلوؤں کا عمل بھی ظاہری پہلوؤں سے ہے، جہاں اطلاق ہوتا ہے وہاں بھی ظاہر پر ہوتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت اور حال ہے۔ زبردستی کیفیت کو کیسے طاقت استعمال کر پائے گی؟ یہ جو اکراہ ہے یہ وجود پر تو زبردستی کر سکتا ہے
لیکن اللہ نے نہیں مانا کہ کوئی بلند آواز سے کہے میں ایمان لائے اور دل سے نہ لائے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو سمجھ ویسے بھی آ رہی ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ زبردستی تو کسی پر اسلام نافذ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کیفیت ہے، جب تک کہ اس کے دل میں وارد نہیں ہوگی تب تک وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہوگا، تب تک اس کا ایمان مانا نہیں جائے گا۔ یہ تو معاملہ اللہ اور اس بندے کے درمیان آ جائے گا۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے، پھر وہ تو جانتا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، تو سمجھ آئی کہ اللہ کریم نے ارشاد فرما یہ وہ اصول ہی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا جائے۔ پھر تاریخ کو اٹھائیے، اسلامی تاریخ کو اٹھائیے۔ دنیا میں اقوام عالم میں ہمیشہ جنگیں رہی ہیں، اور عموماً صدی سے ڈیڑھ صدی کا عرصہ جب بیتتا ہے نا تو دنیا کے نقشے بدلے ہیں۔ یہ تاریخ میں عموماً دیکھا ہے، ہر ڈیڑھ صدی کے اندر بار دنیا کے نقشے بدلتے ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اب پھر ہم اس عرصے کے قریب ہیں، کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم پھر ہیں اس عرصے کے قریب۔ لیکن جب اقوام جو طاقتور ہیں، جو قبضہ کر لیتی ہیں، تو جس مقبوضہ علاقے میں وہ حاکم بنتے ہیں، وہ جو محکوم قومیں ہوتی ہیں وہ دست بستہ بات تو مانتی ہیں، ان میں ضم اور شامل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ دل سے نہیں مان رہے ہوتے، مجبور ہوتے ہیں۔ جس دن موقع ملتا ہے بغاوت کر دیتے ہیں، یا وہ قبضہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ان کا حصہ نہیں کہتے کہ ہم ان کا حصہ یہاں رہ گئے۔ اس میں بھی ہماری ایک نالائکی ہے۔ انگریز مجبور ہو کر چلا گیا ہے، ہم ابھی تک ذہنی آزادی میں نہیں آ سکے۔ لیکن تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ اسلام جہاں تک پہنچا وہاں کے لوگ صاحب ایمان ہو کر خلافت اسلامیہ کا ایسا حصہ بنے کہ وہ اپنی شمشیر اٹھا کر حق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جس ملک میں چلے جاؤ جہاں اسلامی حکومت گئی، وہاں کے لوگ اسلام میں ایسے شامل ہوئے کہ ضم ہو گئے، اور دین اسلام تو ویسی رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا۔ بیت اللہ شریف عظمتوں کے حامل، تجلیات ذاتی کا محبت، اس کی چھت پر بلال حبشی کو کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسے کیسے سردار، کیسی کیسی ہستیاں ایمان لائیں۔ جنت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی ہے، اسے حضرت بلال حبشی کو تھما دیا۔ تو یہ وہ حصے ہیں جو دین اسلام کے ہیں، جس تک پہنچتا ہے وہ اس کا حصہ ہو جاتا ہے، اس پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ لیکن اسے ان معنوں میں لے لیا جائے کہ جس کا دل ہے نماز پڑھے، جس کا دل ہے انکار کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب اپنے حصے کے مطابق اللہ کے حضور ہمیں دینا پڑے گا۔ میرے پاس اختیار نفاذ کا نہیں ہے، میرے پاس اس کلام کا تو اختیار ہے نا جو میں بول رہا ہوں۔ اگر یہ کلام حق میں نہیں بولوں گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت بات کہہ رہا ہے، مجھ پر اعتراض آئے گا، تو پھر مجھے بھی حساب دینا ہوگا۔ اور جس کے پاس اختیار نفاذ کا ہے اسے نہیں دینا پڑے گا، یقیناً دینا پڑے گا۔ اللہ معاف فرمائے، حساب اتنا بڑا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ آپ سوچو کہ جب پیدا ہوئے ہوش کو پہنچے، ہر شے اس کی دی ہوئی ہے، اور اس کی دی ہوئی شے کا استعمال کر رہے ہو، بھلے آنکھ ہے، بھلے سماعت ہے، بھلے ہاتھ وجود ہے، بھلے تیری سوچ ہے۔ تو ایک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بہت نہیں بولنا چاہیے، اس ہر کلام کا جواب دینا پڑے۔ کم گوئی بہتر ہے، بولو تو دینی پہلو بولو، تسبیحات میں بولو، کم بولو، بلا ضرورت کلام نہ کرو۔ کیوں کہ جو کلام کرنا ہے قوت اس کی دی ہوئی ہے، زبان اس کی دی ہوئی ہے،
اس کی پیدا کی گئی خلق میں تیری آواز اثر پیدا کر رہی ہے، درست ہے یا غلط، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کریم معاف فرمائے، رعایت عطا فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے، ہدایت پر قائم رہنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کا یہ احسان ہے، اسلام سے وابستگی بھی نصیب ہے، تمام کمزوریوں خطاؤں کے باوجود اس نے اپنے حضور سربسجود ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ ثم الحمدللہ، جو اس کی شان ہے تا آیات سربسجود رہیں، تو یہ سجدہ اس قابل نہیں ہے جو اس کی شان ہے۔ وہ کرم اور مہربانی فرمائے، ہمارے ان کمزور سجدوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، لیکن زندگی محض گزار دینے کو نہیں ہے۔ پوری کوشش، روز لوگوں کی بات ہوتی ہے، اجتماع ہو، جمعہ ہو، نہیں تو ای میل پر، ملاقات پر۔ پوری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بنیاد ہے، کسی سکول کالج میں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ کالج میں گئے، وہاں کے مضامین تم پڑھنا چاہتے ہو، وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس لیے اس کالج میں داخل ہو۔ اسی طرح جب سلسلہ عالیہ کی بات آتی ہے تو جو بیعت کر رہا ہے وہ کیوں بیعت کر رہا ہے؟ اس کا مقصد کیفیات قلبی کا حصول ہے۔ تو جو سکھایا جا رہا ہے اسے سیکھو گے، اس پر عمل کرو گے، تو وہ جو تمہارا ایڈمیشن ہے، جو تمہارا داخلہ ہے، اس مقصد پر رہو گے۔ اور اس اجتماع کو رشتہ داریوں، تعلق داریوں، کاروباری حیات، اس میں بدلتے جاؤ گے تو غور کرنا داخلہ کس لیے لیا تھا، اس داخلے پر قائم رہو۔ اور دنیا کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ عبادات عادت ہو جائیں اور عادات کو پھر وہ درجے نصیب ہوں جو بندہ کہے عبادات کے ہیں۔ مجاہدہ ہے اس میں محنت ہے۔ اور یہ نہ کہو میں محنت کروں گا، نہیں، کہو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہر بات کو اپنے اللہ کی طرف منسوب کرو تو تمہاری بات جو ہے اس میں وزن آ جائے گا، چونکہ وہ عطا فرما دے توفیق۔ اسے اپنی طرف لے آؤ گے تو پھر خطا ہوگی۔ ہماری کیا حیثیت، ہم تو اپنا کہا گیا بھول جاتے ہیں، لوگ یاد دلا رہے ہوتے ہیں، میاں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ بات کہی تھی، ہم تو کہتے ہیں میں نے نہیں کہی تھی، مجھے یاد ہی نہیں۔ وہ جسے اپنے عہد نہ یاد ہوں اس کا اپنی ذات پر کہہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ مالک کل کائنات کے سپرد کر دینا اعلیٰ ہے۔ اور جب ذکر کی بات آتی ہے اسے ایسا پختہ فرمائے۔ دین کے نام پر ہمارے معاشروں میں رواجات پھیل رہے ہیں۔ دین رواجات کا نام نہیں ہے، ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ذاتی ہے۔ وہ حدود جو آپ نے مقرر فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین ہے۔ اس سے باہر کوئی نہ حق ہے، نہ سچ ہے، نہ سود مند ہوگا، اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکے گا، اپنے لیے بھار بنائے گا اور وہ بوجھ اٹھانا مشکل ہوگا قیامت کے دن۔ ہم گرد و پیش کو دیکھتے ہیں، دکھ اور تکلیف ہوتا ہے، ہم کس حال میں ہیں، ہم کس تقسیم میں ہیں، ہم کیسی نفرتوں میں ہیں ہمارے اندر۔ ہم نے تو تہذیب کے وراثت ہیں اور ہمارے اندر بد تہذیبی ہے، یہ کیا ہے؟ لیکن اس وقت بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں معزز سامعین کرام جب دین کو روکا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں بھی لوگ پیدا ہوتے رہے اور مرتے رہے جب استحکام تھا خلافت اسلامیہ، اور آج انحطاط کے دور میں بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ کل پھر جب اشاعت پر علم بلند ہوگا لوگ پیدا ہو رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا میں اور آپ نہ تاریخ پر اپنے کردار کو کہہ سکتے ہیں کہ میں ہوتا تو یہ کرتا، نہ مستقبل پر کہہ سکتے ہیں میں ہوں گا تو یہ ہوگا،
یہ کہہ سکتے ہیں آج میں ہوں جو مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، چاہے ذہنی استعداد ہے، چاہے میرا کلام ہے، چاہے میرا وجود ہے، جتنی میری استطاعت ہے، جو میرا حصہ اس نے عطا فرمایا، میں اس کی پسند اور حکم کے مطابق بسر کروں۔ یہ وہ حصہ ہے جو آج میرا اور آپ کا وقت گزر رہا ہے۔ اس کا اپنے ذکر کو مضبوط کریں، خالص اللہ کے لیے کریں، خالص اس کی رضا کے لیے کریں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور یہ شکر فرمائیں اس نے اللہ کی توفیق دی ہے۔ یہ ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، یہ مالک کا کمال اور احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ توفیق دی۔ اپنے ذکر کو کیفیات سے نہ جوڑیں۔ کیفی حصہ ہے، کیفیت وارد ہوتی ہے، لیکن کیفیت مقصد تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیفیت خالق ہے یا مخلوق ہے؟ تو پھر مخلوق کو مقصد کر لو گے۔ اپنا وقت طے کرو، جو ہوتا ہے ہو جائے، اس وقت ذکر میں بیٹھ جاؤ، جہاں جہاں خرابی ہے وہ اسے درست کرتا چلا جائے گا۔ متوجہ اللہ ہونا زندگی کی کمی بیشی کو سیدھا کر دے گا۔ اپنی کیفیات کو لے کر ڈھونڈتے رہو گے، دل کرے گا تو بڑا ذکر کروں گا، خطا کھا جاؤ۔ یہ کمزور پہلو۔ کسی طرح بھی اللہ کریم کا نام لینا فائدہ مند ہے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں جب باہر جاتا ہوں نا، تو کئی دفعہ غیر مسلم اس لیے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اسپرچول ٹیچر ہے، تو اس کو میڈیٹیشن یعنی اس سے علاج ہوتا ہے، اس سے کیا، وہ کہتے ہیں پیس آف مائنڈ۔ اب انہیں بندہ کیا سمجھائے کہ پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا تو پیس آف ہارٹ ہے۔ سکھ تو دلوں کی بات ہے، کیفیت کا گھر تو یہاں ہے۔ لیکن میں انہیں اللہ کا نام، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی تم جیسے بھی مانتے ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، اگر مجھ سے علاج چاہتے ہو تو نام اللہ کا لینا پڑے گا۔ میں نہیں کہتا کہ تم ضرور کلمہ پڑھو، لیکن علاج کی غرض سے بھی مجھ سے علاج چاہتے ہو تو نام اللہ کا لینا پڑے گا۔ اور آپ یقین مانیں وہ دین سیکھنے پر بات نہیں کر رہے ہو، وہ اپنی زندگیوں کو تلخی سے نکلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے کسی سے نہ وہاں کچھ لینا دینا تھا، نہ آج کسی سے کچھ لینا دینا ہے۔ وہاں کی بات بھی اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہاں کی بات جو آپ کی تربیت میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ آج تک ایک بندے نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ جو تم مجھے اللہ اللہ کہہ رہے ہو اس سے میرے اندر سکھ نہیں آیا، کسی ایک نے نہیں کہا۔ موقع پر کہتے ہیں لگتا ہے ایسے نا کہ یہیں سو جاؤں، ایسا سکھ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں دل کرتا ہے میں یہیں سو جاؤں۔ پھر کب ملو گے یہ بتانے کو؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے، ماننے والے، ہم اپنے اللہ کی یاد کو کیفیات سے منسوب کریں گے۔ اوقات فراغت کے دیکھیں، ہاں فارغ ہوں گا تو دیکھوں گا۔ اس فراغت کو جو مصروفیت ہے اس مصروفیت کو اٹھا کر برزخ میں لے جاؤ گے؟ جس مصروفیت کے بنا اللہ کی یاد چھوڑ رہے ہو اس مصروفیت کو کندھوں پر اٹھاؤ گے اور برزخ لے جاؤ گے، تو پھر اس کام کو کیوں نہ پکڑیں، اس معاملے کو کیوں نہ پکڑیں جو یہاں بھی ہے، جو برزخ میں بھی ہوگا، جو روز محشر بھی ہوگا۔ اس لیے جو وقت مقرر فرمائیں اسے پختہ رکھیں، یہ آپ کی باقاعدگی کا سبب بنے گا۔ اپنے اوقات میں سے دیکھ لیں، شام کا ذکر جو نیٹ کا ہوتا ہے وہ لازمی کراتا ہوں۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ تہجد کا بھی کرایا کریں، میں نے کہا کہنے اور اپنے آپ کو اس پورے 24 گھنٹے میں چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو جو حضرت فرما رہے تھے معمولات، اس میں تو میں کوشش کروں گا کہ سانس رہے تو کمی نہ آئے، لیکن کیا یہیں سے میں ہی کروں تو ہونا ہے؟ اس لیے اپنے لطائف پر محنت کریں، مضبوط محنت کریں۔ اور عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں میں بات کہتا ہوں مانتا کوئی نہیں۔ دیکھو میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بات سمجھتا نہیں۔ آپ یقین مانو
اللہ اللہ کی ضرب یہاں قلوب پر ہو، مضبوط ہو راسخ ہو، تم بولو نہیں تبلیغ ہو رہی ہوگی۔ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ بغیر کلام کے اگلے تک وہ کیفیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس پہلو سے بھی یہ نہیں کہ یہ میرا کمال ہے، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ مشاہدات اور کشف کی بات نہ کیا کرو، اس موضوع پر نہ جاؤ، پرکھنائے عمل دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے زندگی میں، اس کی تلاش ہے، اسے اختیار کر رہے ہو، لیکن اب اگر ہم دوسروں پر فیصلہ نافذ کریں، اپنے اعمال نہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، یہ توفیق بخشے کہ جو سانسیں اس نے دی ہیں اس کے نام سے مزین ہوں۔ زندگی کا سفر اس راہ کا نصیب ہو جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ وہ راہ ہم امتی ہیں، امتی کیا کرتا ہے؟ اس راہ کا مسافر ہوتا ہے جہاں اس کا نبی اور رسول جس راستے سے گزرتا ہے، وہ ان کی شان، کس شان سے اس راستے سے گزرے۔ ہم تو وہ گناہگار خطاکار امتی ہیں، راستہ تو وہی ہے، وہ گزرنا اپنی شان سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گزرے، یہ نشان منزل ہیں، اس محبت کی راہ کے نشان منزل ہیں، سنگ میل ہیں، گزرے اپنی شان سے۔ ہم سے پہلے کتنی مخلوق گزری اپنی شان سے، ہم گناہگار خطاکار، ہم جتنے بھی گرتے پڑتے گزریں، راہ تو وہی ہے نا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہو، رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کو شرف قبولیت نصیب ہو۔ اللہ ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہمارا حساب آسان فرمائے، دنیا جہان کی زندگی ایمان کی ہو، یہاں سے جائیں تو اس کے نام سے مزین جائیں، ہماری زبانیں تر ہوں اللہ اللہ سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔